بلو آئیز والے انکل، وہ آنکھیں موندے کاظم کو مخاطب کرتی بولی، وہ جو اس کا نام محسوس کرتا اپنے جلتے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کی نرم معصوم آواز پر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واپس اپنے خول میں سمٹتا بولتا اپنی نظریں پھیر گیا۔ نگاہیں غلط کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو پٹ پٹاتی وہ معصومیت سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ واٹ یو سے؟ کاظم نے چونکتے ہوئے اس سے پوچھا، جو پلکیں جھپکاتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نگاہیں غلط، وہ اس کے خونخوار تیوروں سے انجان بولنے لگی، مگر اس کی دہاڑ پر سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ! کس سے سیکھ کر آئی ہو یہ گھٹیا لفظ؟ اس کے تو مانو سر پر لگی اور تلوے پر بھجی۔ بولو نا، کس نے کہا؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کا بازو دبوچتا دہاڑا تو پل میں اس کے غزالی آنکھوں میں نمی آئی۔ آپ گندے ہو! بابا کی جان کو ڈانٹا۔ مرجان ہچکیاں لیتی بولی تو وہ حیران رہ گیا، اتنا سا اونچی آواز پر وہ کیسے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بہت نازک جان تھی یحییٰ شاہ کی۔ مرجان خان کو بتائے گی بلو آئیز والے انکل؟ مرجان بابا کو بتائے گی بلو آئیز والے انکل؟ وہ اس کی گرفت سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اوکے سوری۔ اب مرجان چپ ہو جائے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا بولا تو خود بھی اپنے جملے پر حیران رہ گیا۔ جس نے آج تک لفظ سوری کو اپنی ڈکشنری میں آنے نہیں دیا تھا، وہ بغیر سوچے سمجھے کیسے بول گیا تھا۔ اوکے فرینڈز! وہ پل میں موڈ بدلتی اس کے آگے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھاتی خوش دلی سے بولی تو وہ اب بھی حیران رہ گیا۔ وہ کتنی معصوم تھی۔ فرینڈز! کاظم اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنی چوڑی ہتھیلی میں لیتا، اس کے ہاتھ میں مرجان کا چھوٹا سا ہاتھ بالکل چھپ سا گیا تھا۔ اب مرجان بتائے کس نے کہا تھا آپ کو وہ لفظ؟ کاظم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا اور اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ جو بلیک ڈریس والی آنٹی تھی نا، جب آپ آئے تھے۔ مرجان اس کی گردن میں بنے ٹیٹو پر نظریں جمائے بولی، جہاں اسکارپن بنا ہوا تھا۔ کیا کہا تھا آنٹی نے؟ کاظم کو تو گویا صدمہ لگ گیا تھا۔ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اب اس پر آنٹیاں بھی نظر رکھنے لگ گئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا اوئے ہیرو، ایک نگاہ غلط ہی ڈال دیتے۔ اس نے بالکل اسی لڑکی کی طرح نقل اتارتے کہا تو کاظم اس کے یوں بولنے پر مسکرا گیا۔ پکی بات ہے یہی کہا تھا؟ کاظم نے دوبارہ کنفرم کرنا ضروری سمجھا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ ہاں جی سچی، مرجان جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے اپنی سچا ہونے کا ثبوت دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ارے ہیرو، ایک تو نگاہ غلط ڈال لیتے۔ وہی شوخ لڑکی اس کے یوں اگنور کر کے چلے جانے پر بڑبڑائی تو مرجان نے اچنبھے سے اسے دیکھا، پھر ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی جو اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جبکہ امریش تو اگنور کیے ان کے گانے پر لطف اندوز ہوتی تالیاں بجا رہی تھی، کیونکہ یہ تو عام سی بات تھی۔ خاندان کی آدھی سے زیادہ لڑکیوں کا سردار کاظم شاہ کرش تھا۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی گڑیا؟ امریش نے جھولے سے اٹھتی مرجان کو دیکھتے استفسار کیا۔ کمرے میں، وہ محض لفظی سا جواب دیتی اپنے ٹیڈی بیئر کو سینے سے لگائے سیڑھیاں چڑھنے لگی، جبکہ امریش سر جھٹکتی پلوشا کا ڈانس انجوائے کرنے لگی، جو کاظم کے آتے ہی بیٹھ گئی تھی، اس کے جاتے ہی پھر شروع ہو گئی تھی۔
اب کے پھولی بسنت میرے تایا کے گھر، تائی اماں نے آج مجھے بھیجا، یہ ابٹن سرما یہ ابٹن سرما، یہ ہری ہری چوڑیاں۔ جی بی جان۔ فاطمہ شاہ بی جان کے بلانے پر ان کے پاس آئی، قدرے جھکتے بولی، پنچایت میں کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ بی جان نے آواز کو قدرے دھیمے رکھتے سوال کیا، کیونکہ خاندان کی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور ہلکی سی بھی کوئی بات سن لیتی تو بغیر اس کی تصدیق کیے جہاں بھر میں پھیلا دیتی۔ پتہ نہیں بی جان کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ فاطمہ شاہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ بڑے شاہ بہت غصے میں اوپر گئے ہیں۔ بی جان نے کاظم کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھتے فاطمہ شاہ کو بتایا تھا۔ میں جاؤں بی جان اس کے پاس؟ وہ ماں ہونے کے باوجود اجازت طلب کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے اس کے غصے کا، جو بھی اس وقت سامنے گیا اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ بس دعا کرو سب ٹھیک ہو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ بی جان انہیں ٹوکتی اپنے پوتے کے غصے کا حوالہ دینے لگی، جو غصے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ جو سامنے آتا پھر وہ خود ذمہ دار ہوتا۔ ہوا تو کبھی ایسا نہ تھا کہ گھر کا کوئی فرد اس کے غصے کا شکار۔ البتہ گھر کا ایک ملازم ہوا تھا اور وہ 2 مہینے بستر پر پڑا رہا تھا۔ جب سے اب تک وہ غصے میں ہوتا کوئی اس کے پاس نہیں بھڑکتا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی انگلی کو لبوں میں دبائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جب اندر سے آتی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر وہ اچھل کر رہ گئی اور سہمی نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ پھر کچھ سوچتے اپنے گورے چٹے پاؤں کو زمین پر رکھتی اس نے قدم آگے کی طرف بڑھائے، ہلکے ہاتھ سے دروازہ دھکیلتی وہ اندر آئی تو وہ سامنے ہی سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا لمبے لمبے سانس لیتا خود کو نارمل کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو چادر اس کے چوڑے شانوں کی زینت بنی ہوئی تھی، اب زمین پر گری اپنی بے قدری پر رو رہی تھی۔ آہ! ابھی اس نے قدم اس کی طرف بڑھائے ہی تھے جب ٹوٹے ہوئے لیمپ کا ٹکڑا اس کے بغیر سلیپر کے ہونے کی وجہ سے اس کی نرم جلد میں پیوست ہو گیا، جس پر اس کی دلخراش چیخ نکل گئی۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا، نسوانی چیخ پر نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ اپنا پاؤں تھامے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بابا جانی! مرجان نے درد کی شدت سے روتے ہوئے یحییٰ شاہ کو پکارا۔ "What are you doing here?" وہ وہی کھڑا تپتے لہجے میں اس سے استفسار کرتے بولا، نگاہ ابھی پاؤں سے بہتے خون پر نہیں پڑی تھی جو بہت تیزی سے نکل رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے تھوڑا سا رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ وہ بابا! درد کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کاظم کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف رخ موڑتی اٹکتے اٹکتے بولنے لگی، جبکہ اس کی تو اب نظر اس کے پاؤں سے بہتے خون پر پڑی تھی۔ "سلیپر کہاں ہیں تمہارے؟" کاظم نے اسے بغیر سلیپرز کے دیکھا تو پھر سخت لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کے غصے سے خوف کھاتی اس کے کشادہ سینے سے لگی۔ "مرجان، ویری سوری، پر بلو آئیز والے انکل آپ نہیں ڈانٹو، مرجان کے پین ہو رہا ہے۔" وہ سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگی معصوم سی فریاد کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے قدم پر ابھی تک شاک میں تھا۔ آخری بات پر وہ نارمل ہوتا، اسے اپنے بازو میں بھرتا بیڈ تک لایا اور اسے پاؤں لٹکا کر بٹھا دیا اور خود الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا اور اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا۔ اس کے پاؤں تھام گیا جس میں کانچ لگا تھا۔ "پلیز نو، مرجان کے بہت پین ہوگا۔" وہ اس کا ہاتھ پاؤں میں لگے کانچ کی طرف بڑھتا دیکھ روتی ہوئی بولی تو وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ وائٹ فراک میں وہ کھلتا پھول لگ رہی تھی۔ یہ اس وقت وہ بس مرجان شاہ کو ایسی لگ رہی تھی۔ رونے سے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے، جبکہ سبز آنکھوں میں سرخ ڈورے امڑ آئے تھے۔ گھنی خمدار پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کے قطرے اس وقت ایسا منظر پیش کر رہے تھے جیسے بارش کے بعد پتوں سے گرتے پانی بارش کے قطرے، جسے دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ اسے کبھی زمین پر گرنے نہ دے۔ خوف سے پلکیں جھپکاتی اس وقت وہ بالکل نکلی گڑیا
لگ رہی تھی، یہ بس سامنے بیٹھے اس شخص کو لٹل برڈ بالکل بھی پین نہیں ہوگا۔ وہ اس کے گالوں پر بہتے شبنم کے قطروں کو اپنی سخت انگلیوں کے پوروں سے چنتے بولا تو وہ رونا بھولے کھوئے انداز میں اس کی نیلی پراسرار آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی محبت کا فائدہ اٹھاتے اس نے ہلکے نرم ہاتھوں سے کانچ کا ٹکڑا ایسے نکالا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ اس قدر گم تھی ان آنکھوں میں کہ اسے درد کا ذرا احساس تک نہ ہوا۔ ہو گیا، کاظم نے زخم صاف کرتے پاؤں کے ارد گرد پٹی باندھتے کھڑے ہوتے کہا تو وہ اس کے سحر سے باہر نکلی۔ مرجان آپ کی آئیز ٹچ کرے؟ وہ آج ایک بار پھر وہی فرمائش دہرا رہی تھی۔ وہ جو فرسٹ ایڈ باکس الماری میں رکھنے کے لیے مڑا تھا، اس کی بات پر ایک پل کو قدم وہیں روک گیا، پھر اسے وہیں پاس پڑے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے بالکل سامنے بیڈ پر اپنی تمام تر وجاہت لیے براجمان ہوتا، اپنا چہرہ اس کے قریب کر گیا۔ مرجان ٹچ کرے؟ اس نے اس کے یوں کرنے پر حیران ہوتے دوبارہ کنفرم کرنا چاہا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گیا تو وہ اپنے خوبصورت یاقوتی لبوں پر جاندار مسکراہٹ سجائے اپنے مہندی سے سجے ہاتھ کو اس کے چہرے کے پاس کرتی، اپنی نرم چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اس کی بڑی بڑی نیلی سرخ ڈورے لیے آنکھوں کو چھونے لگی۔ دوسری طرف وہ اپنی جلتی آنکھوں پر اس کا نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتا، نامحسوس انداز میں آنکھیں موند گیا اور اس کا جادو بکھیر دینے والا لمس محسوس کرنے لگا، جو اب آنکھوں سے ہوتا کبھی اس کی کھڑی ناک تو کبھی اس کی بھری بھری داڑھی مونچھ کو چھو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ اسی اثنا میں ایک ہیولا دروازے سے ہٹتا واپس پلٹ گیا۔ بلو آئیز والے انکل، وہ آنکھیں موندے کاظم کو مخاطب کرتی بولی، وہ جو اس کا لمس محسوس کرتا اپنے جلتے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ اس کی نرم معصوم آواز پر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ وہ واپس اپنے خول میں سمٹتا بولتا اپنی نظریں پھیر گیا۔ نگاہیں غلط کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو پٹپٹاتی وہ معصومیت سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ وٹ یو سے کاظم نے چونکتے ہوئے اس سے پوچھا، جو پلکیں جھپکاتی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نگاہیں غلط، وہ اس کے خونخوار تیوروں سے انجان بولنے لگی، مگر اس کی دھاڑ پر سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شٹ اپ، کس سے سیکھ کر آئی ہو یہ گھٹیا لفظ؟ کاظم کو تو مانو سر پر لگی اور تلوے پر بھجی۔ بولو نا، کس نے کہا؟ وہ جارحانہ تیور لیے اس کا بازو دبوچتا دھاڑا تو پل میں اس کے غزالی آنکھوں میں نمی آئی۔ آپ گندے ہو، بابا کی جان کو ڈانٹا۔ مرجان ہچکیاں لیتی بولی تو وہ حیران رہ گیا، اتنا سا اونچی آواز پر وہ کیسے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بہت نازک جان تھی یحییٰ شاہ کی۔ مرجان خان کو بتائیں گی بلو آئیز والے انکل؟ مرجان بابا کو بتائے گی بلو آئیز والے انکل؟ وہ اس کی گرفت سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اوکے سوری، اب مرجان چپ ہو جائے۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا بولا تو خود ہی اپنے جملے پر حیران رہ گیا۔ جس نے آج تک لفظ سوری کو اپنی ڈکشنری میں آنے نہیں دیا تھا، وہ بغیر سوچے سمجھے کیسے بول گیا۔ اوکے فرینڈز، وہ پل میں موڈ بدلتی اس کے آگے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھاتی خوش دلی سے بولی تو وہ اب بھی حیران رہ گیا، وہ کتنی معصوم تھی۔ فرینڈز، کاظم نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنی چوڑی ہتھیلی میں لیتے کہا۔ اس کے ہاتھ میں مرجان کا چھوٹا سا ہاتھ بالکل چھپ ہی گیا تھا۔ اب مرجان بتائے، کس نے کہا تھا آپ کو وہ لفظ؟ کاظم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا اور اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ وہ نا، جو بلیک ڈریس والی آنٹی تھی نا، انہوں نے کہا تھا جب آپ آئے تھے۔ مرجان اس کے گردن پر بنے ٹیٹو پر نظریں جمائے بولی، جہاں اسکارپین کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ کیا کہا تھا آنٹی نے؟ کاظم کو تو گویا صدمہ لگ گیا تھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اب اس پر آنٹیاں بھی نظر رکھنے لگی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا، اوئے ہیرو، ایک نگاہ غلط ہی ڈال دیتے۔
مرجان نے بالکل اسی لڑکی کی نقل اتارتے کہا تو کاظم اس کے یوں بولنے پر مسکرا گیا۔ پکی بات ہے یہی کہا تھا۔ کاظم نے دوبارہ کنفرم کرنا ضروری سمجھا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی۔ ہاں جی سچی، مرجان جھوٹ نہیں بولتی، اس نے اپنی سچا ہونے کا ثبوت دیا۔ اوکے، مرجان اب اپنے کمرے میں جائے گی۔ کاظم اس کے پاس سے اٹھتا بولا اور اپنی زمین پر گری چادر کو اٹھا کے صوفے پر رکھی تو وہ بھی لنگڑاتی باہر کی طرف بڑھی۔ کاظم نے اس کی پشت دیکھی جو بہت مشکل سے چل پا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا تو اسے چھوڑ کر بھی آ سکتا تھا، مگر وہ اتنے مہمانوں میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کا کردار سب کی نظروں میں مشکوک ہو۔ اس کی آنکھ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنوں سے کھلی، غائب دماغی سے ایک نظر گھڑی پر ماری جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی اسے آفس سے اور 11 بجے ایک ضروری میٹنگ تھی۔ اس نے ایک نظر سوئی انشال پر ڈالی جو اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ پورے بال اس کے عارش کے سینے اور کچھ عارش کے منہ پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ خود اپنے وجود سے بے خبر مزے سے سو رہی تھی۔ گڈ مارننگ بیبی، اس نے سر کو ترچھا کیے اس کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر اپنا پرتپش لمس چھوڑتے کہا تو وہ کسمساتی اپنا چہرہ اٹھاتی مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ بابا آئی ایم گیٹنگ لیٹ، عارش نے کہتے اس کی کمر سہلاتے کہا اور اس کے بال اپنے چہرے سے ہٹانے لگا۔ انشال کو گویا سکون مل رہا تھا عارش کو مسکراتا ہوا دیکھ کر۔ وہ پرسکون ہوتی پھر گہری نیند میں اترنے لگی۔ انشو بیبی آپ سو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کروٹ بدلتا اس کا سر تکیے پر رکھ گیا، مگر جیسے ہی اٹھنے لگا اپنے ہاتھ کے بازو پر انشال کی گرفت محسوس کی۔ آپ نہیں جاؤ، چھوڑ کر اس کی نیند سے بھاری اور نم ہوتی آواز سن کر وہ پریشان ہوتا پوچھنے لگا آپ رو کیوں رہی ہو؟ عارش اس کی نمی گھلی آواز پر چونکتے اس کا چہرہ قریب کیے پوچھنے لگا۔ آپ نہیں جاؤ، وہ اپنے ہونٹوں کو باہر کی طرف نکالتی بولی۔ غلافی آنکھوں میں نمی لیے وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جس پر عارش بلوچ کو اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی بے خود ہوتے اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو چننے لگا۔ اوکے میں نہیں جا رہا، کام ڈاؤن، عارش اس کے گال کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتا بولا تو وہ پرسکون ہوتی اپنا چہرہ اس کے گال پر رکھتی دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں رکھتی گویا حکم تھا کہ بالوں میں انگلیاں چلائی جائیں۔ وہ جو دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا آج کسی کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ ایک لڑکی عارش بلوچ پر حکومت چلا رہی تھی۔ واو، یہ اچھی ملکہ مل گئی ہیں جانم، عارش نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ ہیلو بخش، آج کی میٹنگ کینسل کر دو، اس نے بخش کو کال کرتے ہوئے حکم صادر کیا۔ پر سائیں، آج کی میٹنگ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، فون کے اسپیکر سے بخش کی آواز گونجی۔ ہاں ہے، پر میرے لیے اس وقت میری کل کائنات عزیز ہے، کینسل کر دو، عارش نے پیار بھری نظر انشال کے وجود پر ڈالتے کہا جو اس کی قربت میں انتہائی پرسکون تھی۔ پر سائیں، بخش نے کچھ کہنا چاہا پر وہ بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ جو کہہ دیا بخش وہ کرو، اس کی تیز آواز پر وہ نیند سے بھاری آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی، جس پر عارش اس کی آنکھوں پر لب رکھے اس کا سر دوبارہ اپنے سینے پر رکھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔
پھر کب کی ڈیٹ دوں سر؟ بخش کو پتہ تھا وہ انشال کے متعلق بہت پوزیسو تھا، تبھی ناچار ماننا پڑا۔ 2 دن بعد کی، اور خبردار جو آج مجھے فون کر کے تنگ کیا۔ آتش ہے، جو کام ہو اس کے پاس جانا، وہ اسے آگے کی تاریخ دیتا۔ آخر میں وان کرتے کال بند کیے اپنی پری کی طرف متوجہ ہوا، جو اب پھر سے ایک بار سو چکی تھی۔ عارش بھی ایک نظر اس پر ڈالتا آنکھیں موند گیا، گویا جاگ کے کیا کرتا جو اس کی زندگی سو رہی تھی۔ آج تم آفس نہیں جا رہے؟ مورے جان نے برزا کا ہاتھ تھامتے آتے دیکھ اسفن کو کہا، جو فارمل سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ نہیں، آج میں آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں گا۔ اسفن برزا کے لیے کرسی گھسیٹتا بولا، اور اس کے ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گیا۔ یہ تو بہت اچھا کیا، کام کر کر کے اپنی حالت خراب کی ہوئی ہے، اور دوسرا تمہاری یہ نکمی بیوی تمہیں توجہ نہیں دیتی، بس ہر وقت بچے بنے رہنا ہے اس نے۔ مورے جان کی باتوں میں ممتا سی محبت تھی، صرف اسفن کے لیے، برزا کے لیے تو وہ ساس تھیں۔ جبکہ ان کی بات پر برزا نے رونے والی صورت بناتے اسفن کی طرف دیکھا۔ مورے جان، آج آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھانا ہے۔ اسفن نے برزا کی رونی صورت دیکھتے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے کہا، تو مورے جان اس کی فرمائش پر خوش ہوتی کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ ہم آئس کریم کھانے بھی جائیں گے نا؟ وہ اس کے سینے سے لگی فرمائش کرتے بولی، جو دل چاہے میرے بچے کا، آج ہم وہی کریں گے۔ اسفن نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا، وہ اپنے 2 دن کے نظر انداز کرنے پر آج اسے وقت دے رہا تھا، اور شاپنگ بھی، ہم نے بہت سارے ناولز لینے ہیں۔ اس نے ایک اور فرمائش کی، جبکہ آخری بات اس کے کان میں کی تھی تاکہ مورے جان نہ سن لے۔ ہا 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 ہا، جو ملکہ عالیہ کا حکم، وہ اس کے دل کی ملکہ ہی تو تھی۔ اسفن نے اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے سوچا، یار وفا، میرا کوٹ کہاں ہے؟ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بالوں میں برش کر رہا تھا، جب کمرے میں آتی وفا کو دیکھتے بولا، اللہ سائیں، یہ رہا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی صوفے کی پشت سے کوٹ اٹھاتی اس کے سامنے کرتی بولی، شکریہ میری کیوٹی۔ وہ اسے بازو سے تھامتے اپنے ڈریسر کے قریب کرتے بولا، تو وہ نظریں جھکائے انگلیاں مروڑنے لگیں، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ آتش اس کو نظریں جھکاتے دیکھ کر بولا، اس نے جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی وہ یہی طریقہ آزماتی تھی۔ اب تو آتش بھی اس کی رگ رگ سے واقف ہو گیا تھا۔ آپ ڈانٹو گے؟ وہ آنکھوں میں بیچارگی لائے بولی، بالکل نہیں ڈانٹوں گا، پرامس۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا بولا اور جھک کر اس کے گال چوم ڈالے۔ ہمیں ماموں کی یاد آ رہی ہے، ہلکی آواز میں منمناتی وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں کوئی تاثر نہیں تھا، شاید اس نے سنا ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے کام میں مگن تھا۔ سائیں، وہ اسے دوبارہ پکارتے بولی تاکہ اپنی بات دہرا سکے۔ ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے، وہ سیدھے ہوتے بولا اور اپنا کوٹ پہننے لگا۔ سچی؟ فرتے جذبات میں خوشی سے چیختی ہوئی بولی تو اس نے بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی، جس پر وفا منہ لٹکاتے خاموش ہو گئی۔ ایک شرط پر لے کر جا رہا ہوں، اپنی اس فسادی مامی سے 5 فٹ کی دوری پر رہنا۔ اگر میں نے تمہیں اس کے پاس بیٹھا دیکھ لیا، 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا واپس لانے میں، گوٹ اٹ؟ آتش انگلی اٹھائے اسے وارن کرتا بولا، جس پر وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلا گئی۔ دیٹس لائک مائی گرل۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتا بولا تو وہ بھی بدلے میں اس کے گلے میں بازو ڈال گئی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، آسمان بادلوں سے گھرا پڑا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لان میں چاروں طرف رنگ ببو کا جیسے سیلاب امڑ آیا ہو۔ مہندی کا انتظام حویلی کے بیک میں کیا گیا تھا، وہاں کا لان کافی بڑا تھا اور ارینجمنٹس بھی ایسی کی تھی مانو وہاں دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ فل پیکڈ پنڈال سجایا گیا تھا، جبکہ سامنے والے لان میں قوالی نائٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔